وصول کر لی. جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اگر کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ ادا ہو گئی، اب اس شخص کا مال ہو گیا. اب اگر وہ ہمیں دیتا ہے یا کسی کو دیتا ہے تو وہ تحفہ ہے. تو ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو وہ زکوٰۃ کا مال دیں، وہ وصول کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر ہم اس سے واپس لے لیں. تو اس طریقے سے ہم نے بہرحال یہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے اس صورت میں، لیکن یہ غیر مناسب حرکت ہے. اور اس طریقے سے جو شریعت کا مقصود تھا، یعنی دل سے مال کی محبت اور بخل کو دور کرنا، وہ دور نہ ہوا. لہذا اس قسم کے ہیلے وغیرہ اختیار نہیں کرنے چاہیے. اب تمام ان پوری تفاصیل کو اپنے سامنے رکھ کر ہمیں اپنے پاس موجودہ مال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے. تو ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جو کچھ اس کے پاس مال ہے، سونا ہے تو اس کو لکھ لیں، چاندی، کیش، روپیہ، ضروریات زندگی سے زیادہ سامان جو گھر میں آپ کی ملک ہے، ان سب کو لکھ کر دیکھیں کہ کیا ان کی مالیت 9,500 10,000 تک پہنچتی ہے کہ نہیں. اگر پہنچ گئی تو سمجھ لیں آپ پہ زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. آپ یہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. جب پورا ایک سال گزر جائے تو پھر اس کے بعد پھر آپ تمام اپنے سامان کی لسٹ بنائیے اور دیکھیے کہ کم از کم وہ سامان 9,500 10,000 تک پہنچا یا نہیں. اگر پہنچ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ شرط پوری ہو گئی. سال کے شروع میں، سال کے اینڈ میں نصاب مکمل ہے. اب آپ جو بھی اس وقت مال موجود ہے اس کل مال کا 2.5% نکال دیں تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کے تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.